دین و سنیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھ سے اور آپ سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے کرامت کسے کہتے ہیں اور کرامت کا ثبوت قرآن کی روشنی میں۔ چونکہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی 11ویں کے مہینے میں بہت ساری کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی اور یوٹیوب پر کرامتوں پر اعتراض کرنے والوں کے بھی بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو میں نے چاہا کہ کرامت کے حوالے سے کچھ سمجھاؤں اور کرامت کا ثبوت بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ جس عقیدے کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس عقیدے پر ثابت قدمی کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، یہ ذہن میں پہلے رکھ لیں۔ کرامت کس سے صادر ہوتی ہے؟ بولیے بولیے، ولی سے۔ اب یہاں ایک کریکشن کر دوں، بہت سارے لوگ جو ولی نہیں ہوتے، نمازی بھی نہیں ہوتے، اور اگر وہ کوئی بات کہہ دیں اور ہو جاتی ہے وہ بات آرڈینری بندے کی بھی، تو آدمی کہتا ہے یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ کرامت صرف ولی سے صادر ہوتی ہے، اور ولی اس کو کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو، جس کی زندگی کے اندر فرائض کی پابندی پائی جاتی ہو اور جس کی زندگی کے اندر شریعت و سنت کی پاسداری پائی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پائی جاتی ہو، تو قرآن کی روشنی میں وہ ولی ہے۔ اور ایک تعریف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ہے، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اب آئیے، اتنا سمجھ لینے کے بعد اب تھوڑا سمجھیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات، آرڈینری آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی اللہ کے ولی نے ایک ہی قدم میں مشرق سے مغرب طے کر لیا تو یہ ہوئی کرامت۔ عام انسان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب کا سفر بغیر ہوائی جہاز کے طے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے بہت سارے ایسے ولی ہیں جن کی پوزیشن یہ ہے کہ فجر کہیں پڑھتے ہیں، عصر کہیں پڑھتے ہیں اور مغرب کہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ خلاف عادت، عام بندہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن ولی کو اللہ عز و جل نے یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی 2 آدمیوں کے کھانے کو 200 آدمیوں کا کھا لینا، یہ اگر کسی ولی نے دم کر دیا یا ہاتھ رکھ دیا یا کہہ دیا اور یہ خلاف عادت کے 2 آدمی کا کھانا 2 کی بجائے 200 کو پورا ہو جائے اور اس کے بعد بھی بچا رہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کو جو معجزے دیے گئے، ان معجزوں کو کسی ولی کی طرف نسبت کرنا، خاص طور پر قرآن کے حوالے سے کہ ہمارے فلاں ولی صاحب فلاں بزرگ ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ کفر ہے۔ اور اسی طریقے سے فلاں ہمارے بزرگ نے اللہ کا دیدار بیداری کے اندر کیا، یہ اگر کوئی کہتا ہو تو ولی کے لیے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ عالم خواب کے اندر دیدار کی بات جدا ہے، قرآن کا نزول کسی ولی پر نہیں ہو سکتا، نہ آیات ان کے اوپر نازل ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی ولی سے متعلق تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی کرامات حق ہیں اور قرآن و حدیث سے ان کی کرامتوں کا ثبوت موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند باتیں، چند کرامتیں میں قرآن شریف سے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور پروردگار جل جلالہ نے کس طریقے سے ان پر کرم خاص کی نظر فرمائی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی تو مرد ہی ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، تو حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ ولیہ تھی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب، اب محراب جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں یہ محراب، حضرت مریم محراب میں ہی رہتی تھی، تو محراب کے اندر یعنی نماز کی جگہ میں جاتے، یعنی کون؟ حضرت زکریا، تو وہاں سردیوں کے پھل، گرمیوں میں، سردیوں میں جو پھل ہوتے ہیں نا، پھلوں کا بھی موسم ہوتا ہے، گرمی کے پھل جدا ہوتے ہیں، سردیوں کے پھل جدا ہوتے ہیں، تو ان کے محراب کے اندر سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام پاتے، حیران ہو کر پوچھتے حضرت مریم سے، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہیں، اور کیا جواب دیتی ہیں؟ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں، جب انہوں نے کہا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتے قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرما دے۔ تو ایک ولیہ محراب میں عبادت و ریاضت کے اندر لگی رہی، تو اللہ عز و جل نے ان کے ذریعے یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ ان کے لیے اللہ عز و جل نے سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں ان کو محراب میں اللہ عطا فرما دیتا۔ تو یہ اللہ کا عطا کرنا اور ان کا پا لینا یہ ان کی کرامت ہے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے مقبول بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ عام انسان کو جو عادتوں کے مطابق جو چیز میسر ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بندہ یہ سمجھ جائے کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ عز و جل کے اس ولی کی محبت پیدا ہو جائے۔
آئیے اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. یہ کرامت ثابت ہو گئی. دوسری آیت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن آج میں ایک دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے درباریوں سے کہ اے درباریوں، تم میں کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو. توجہ چاہوں گا، بلقیس کا تخت لانے کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں کہ بلقیس میرے پاس آئے اس سے پہلے اس کا تخت کون لا کر میرے پاس پیش کرے گا؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس موقع پر اس درباریوں کے اندر ایک سرکش جن موجود تھا. قرآن کہتا ہے اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو اس خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، یعنی محفل ختم ہوگی اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اب کیا بلقیس کا تخت بازو میں تھا؟ اتنا سا تھا؟ نہیں، ٹنوں وزن کا تخت تھا. 7 دروازوں کے تالے کے اندر یہ تخت تھا اور سینکڑوں میل کی دوری پر یہ تخت تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بلقیس کا تخت سینکڑوں میل کی دوری سے جو ٹنوں وزن کا تھا، اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس حاضر ہو کون لے کر کے آئے گا؟ تو سرکش جن نے کہا کہ حضور یہ محفل ختم ہوگی نا، اس سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اسے تو نہیں معلوم تب یہ محفل کب تک چلے گی، مجلس کب تک چلے گی، لیکن اس نے اپنی طاقت کے بارے میں بتایا کہ میں اتنی جلدی سے لا کر کے دوں گا. لیکن اسی محفل میں ایک اللہ کے ولی موجود تھے، حضرت آصف. ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اس محفل میں کتاب کا علم رکھنے والا ایک شخص موجود تھا. اس نے کیا کہا؟ سرکش جن نے کہا تھا محفل برخاست ہونے سے پہلے، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ سینکڑوں میل کی مسافت کی دوری پر اگر کوئی چیز موجود ہو تو پلک کے جھپکتے لا کر کے وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ قرآن نے حضرت آصف کی کرامت کو ظاہر فرما کر بتا دیا. اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت آصف کے پاس اس کتاب کا علم تھا. حضرت آصف سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے ولی تھے، لیکن غوث پاک تو سید الانبیاء کے ماننے والوں کے اندر، اور سب سے بڑی کتاب جو قرآن مقدس ہے، حضرت غوث پاک کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا. تو جب آصف کی طاقت یہ ہے تو غوث پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے. اور اس قوت کا قرآن مقدس کے اندر ذکر بھی موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 باتیں میں نے قرآن کی روشنی سے 2 کرامتیں آپ کو بتا دی. اب جو بخاری شریف کے ذریعے میں آپ کو کرامت بتا رہا ہوں اسے سماعت فرمائیں
تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص تھے جن کو جریج کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور ان کو آواز دی۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئیں اور والدہ نے آواز دی۔ حضرت جریج نماز میں مصروف رہے اور والدہ کی آواز پر نماز کو انہوں نے نہیں توڑی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد والدہ آئیں اور دوبارہ آواز دی تو حضرت جریج دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نماز چھوڑ دوں اور والدہ کو جواب دوں یا نماز ادا کروں اور والدہ کو جواب نہ دوں۔ تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز کے اندر مصروف رہے۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدہ چلی گئی ان کی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ پھر آئیں، بلانے پر جواب نہ آنے کی صورت میں بد دعا دینے لگی۔ اب کیا بد دعا دی انہوں نے؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ تو اسے موت نہ دینا جب تک تو اسے کسی فاحشہ کا منہ نہ دکھائے۔ یعنی آوارہ عورت جو ہے نا، اے اللہ میرے اس بچے کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ کسی آوارہ عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے۔ یہ ماں نے بد دعا دی۔ جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے، اب ماں بد دعا دے کے چلی گئی۔ جریج اپنی عبادت گاہ کے اندر تھے، اچانک ایک فاحشہ عورت آئی۔ انہوں نے عبادت خانہ ایک بنا کے رکھا تھا جس کے اندر وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک فاحشہ عورت آئی اور آنے کے بعد جریج کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور حضرت جریج سے اس نے کہا مجھ پہ قابو پالو، اور اپنی خواہش کا اس نے اظہار کیا۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ فاحشہ عورت چلی گئی اور جا کر ایک چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، اور اس چرواہے سے ایک بچہ اس کے بطن میں رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، اور جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ ماں کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے سوچیے آپ۔ لیکن چونکہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور تھے، وہ ماں کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ عبادت میں تھے، اور اس وجہ سے وہ ماں کو جواب نہ دے سکے۔ لیکن ماں نے جب کہہ دیا کہ فاحشہ کا منہ نہ دیکھے اس وقت تک اسے موت نہ آئے، تو فاحشہ آئی اور آ کر کے اس نے گناہ میں گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی۔ حضرت جریج اس کے فتنے سے بچے، لیکن اس عورت نے حضرت جریج کے حوالے سے پورے شہر میں مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حضرت جریج کا ہے۔ اور جب یہ بات مشہور ہوئی تو پبلک تو کیا ہے، پبلک کا معاملہ ہے، بس انہوں نے حضرت جریج کے سلسلے میں برا بھلا کہنا شروع کیا، اور حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت خانے کو انہوں نے ڈھا دیا، گرا دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کو گرا دیا انہوں نے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی، کھڑے ہو گئے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اور پڑھ کر آئے اس بچے کے پاس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ آئے، بچے پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے آپ نے فرمایا، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ننھا سا بچہ جواب دیتا ہے، میرا باپ چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا
اور حضرت جریج کی یہ کرامت دیکھی تو حضرت جریج سے انہوں نے معافی چاہی اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے. تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, مجھے سونے چاندی کا نہیں چاہیے, مجھے میرے مٹی کا ہی میری عبادت گاہ بنا کر کے مجھے دے دی جائے. پتا چلا اللہ ولی کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر ننھے سے بچے سے بھی بولنے کے لیے کہے تو بولنے کی قوت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. یہ طاقت اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی. یہ بخاری شریف سے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. اب آئیے صحابہ کی کرامت کو سن لیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں, اس لیے کہ صحابی نبی تو نہیں ہوتے, ولی ہوتے ہیں. اور سید الاولیاء مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اب آئیے سنیے, اصحاب صفہ میں 3 آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ہوئے. کھانا جب سامنے رکھا گیا تو راوی کا بیان ہے خدا کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے کھانا زیادہ ہو جاتا. کھانا پڑا ہوا ہے, لقمہ اٹھائے تو کم ہونا چاہیے نا. یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ کم ہونے کی بجائے صحابی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ اس کھانے میں مزید برکت عطا فرما دیتا, یعنی کھانا نکالتے تو اور زیادہ ہو جاتا, جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے سے کھانا زیادہ ہو جاتا. یہاں تک کہ ہم سب سیر ہو گئے, سب پیٹ بھر کر کے کھا لیے. اور راوی بیان کرتے کھانا پہلے سے کم ہونے کی بجائے اور زیادہ تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کبھی کبھی اس انداز سے بھی پکار سکتی ہے, اس لیے کہ بیوی کے حوالے سے تو قرآن نے کہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا یاد رکھو, یہ دعا یاد رکھو. اپنی بیوی اور بچے کے لیے دعا اگر کرنی ہے نا تو یہ دعا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری بیویوں کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ دعا قرآن شریف کے اندر موجود. ہم یہ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لائر بنے, عالم بنے, فاضل بنے, محدث بنے. ضرور یہ سوچو, لیکن ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے, انجینئر بننے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے. ضروری نہیں. اس لیے کہ اگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکال دے تو اس کی ڈگری کس کام کی؟ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کو جھڑکے تو اس کی ڈگری کس کام کی؟ تو قرآن جو دعا کی تعلیم دیتا ہے وہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا گیا دعا کرو اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے. کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اب وہ جاہل بھی ہو لیکن فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, بااخلاق ہوگا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, باکردار ہوگا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. لیکن یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے میری شریک حیات یہ بتاؤ کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے, تو قربان جائیے بیوی نے اپنے شوہر کو کس انداز سے مخاطب کیا؟ کہتی ہے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس طرح سے کہنا یہ صدیق اکبر کی زوجہ کا طریقہ ہے اور نیک بیوی کا طریقہ ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے عرض کیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم اب کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے, 3 گنا زیادہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آگے کیا ہو؟ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں, یہ بخاری شریف کی حدیث. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سے کھایا, یعنی جو کھانا پہلے صحابہ نے کھایا,
دیکھا کہ لقمہ اٹھاتے ہیں اس کے نیچے سے زیادہ ہوتا ہے. صدیق اکبر نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا پہلے سے زیادہ ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے سے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا لے کر کے پہنچے. صبح تک کھانا بارگاہ رسالت میں رہا. مسلمانوں اور کفار کی ایک قوم کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہوئی تھی. صبح ایک بڑا لشکر جمع ہوا جو 12 آدمیوں کے درمیان تقسیم تھا اور ہر ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. ان کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے. ان سب نے وہ کھانا کھا لیا. یہ بھی بخاری شریف میں. کہاں تک تم ولیوں کی کرامت کا انکار کرتے رہو گے؟ اللہ نے ولی کی کرامت بتائی ہے, ان کی شان بتائی ہے, اور ولیوں سے کرامت کا صدور ہونا یہ حق ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کرامت سماعت فرمائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, آج مال وارث کا ہو چکا ہے اور میرے مال کے وارث تمہارے علاوہ تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں ہیں. اس مال کو ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کرنا. اب سنیے کیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں, ان کے درمیان یہ مال تقسیم کر لینا. صدیق اکبر نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ان کی زندگی مختصر ہے اور اس دار فانی سے وہ کچھ کر جائیں گے, تو وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں کہ وارثوں کو دے دینا. اور وارث کون کون؟ 2 بھائی اور 2 بہن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی, یا سیدنا صدیق اکبر, یا ابا, یا ابی, میرے تو ایک ہی بہن اسما ہے, دوسری کون ہے؟ یعنی اس وقت ایک ہی بہن تھی. اور صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا. اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بہن تھی. تو انہوں نے اپنے ابا جان سے پوچھا صدیق اکبر سے کہ ابا جان آپ 2 بہنوں کی بات کریں, میری تو ایک ہی بہن ہے, دوسری بہن کون سی ہے؟ اب سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تمہاری سوتیلی والدہ بنت خارجہ حاملہ ہے اور میرے خیال میں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے. یہ ولی کی کرامت. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, تو اولیاء کی کرامت حق ہے. اولیاء سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں, ان کی کرامتوں کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں اگر صرف اولیاء کی کرامات کا ذکر قرآن و احادیث کے اندر بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے, لیکن میں تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے آج مختصراً یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کر دیا. اور میں امید کرتا ہوں کرامت کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرنے کی توفیق